آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 سے لے کر 39 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن تو رہ انت و زوجک تو اور تیری بیوی الجنت جنت میں وکلا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس سے رغدن اطمینان سے حیث جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو ولا تقربا اور مت تم دونوں قریب جاؤ هذه الشجرۃ اس درخت کے فتکونا ورنہ پھر تم ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، لہٰذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے فرمایا کہ جنت میں رہو، جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے انہیں وسوسہ میں ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب عز و جل نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور اس کے ساتھ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس پر انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے۔ اس خیال سے حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو انہوں نے بھی کھا لیا، اور یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ممانعت تحریمی نہ تھی بلکہ تنزیہ تھی، یعنی حرام قرار دینے کی نہ تھی بلکہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار تھا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطا اجتہادی گناہ نہیں ہوتی، چنانچہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، اور پھل کھاتے ہی ان کے پردے کے مقام بے پردہ ہو گئے، اور وہ اسے چھپانے کے لیے ان پر پتے ڈالنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد حکم الہی ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے
پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کلمات کے ساتھ توبہ و معافی کی درخواست کی تو قبول ہوئی۔ ولا تقربا، اس درخت کے کھانے سے بچنے کے لیے اس کے قریب جانے سے منع فرما دیا۔ اس سے شریعت کا قاعدہ سد ذرائع ثابت ہوتا ہے۔ یہ اصول فقہ کی ایک اصطلاح سد ذرائع کہلاتی ہے، یعنی ایسا جائز کام جو بذات خود برا نہ ہو لیکن اس کا جواز کسی حرام یا مفسد کا سبب بنتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں حرام کا ذریعہ بنتی ہیں، اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ مثلا نمبر 1، زنا سے بچنے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب مت جاؤ۔ حرام سے بچنے کے لیے مشتبہات یعنی شبہ والی چیزوں سے بچنے کا بھی حکم دیا۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہنا گستاخی اور توہین ہے، اور جو انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک اور مولا ہے، وہ اپنے مقبول بندوں کے بارے میں جو چاہے فرمائے، کسی دوسرے کی کیا مجال کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق کوئی خلاف ادب کلمہ زبان پر لائیں اور اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے خطابات کو اپنی جرت بے باکی کی دلیل بنائیں۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ بادشاہ کے ماں باپ بادشاہ کو ڈانٹیں اور یہ دیکھ کر شاہی محل کا ذمہ دار بھی بادشاہ کو انہی الفاظ میں ڈانٹنے لگے تو اس احمق کا کیا انجام ہوگا۔ ہمیں تو انبیاء کرام علیہ السلام اور محبوبان خدا کی تعظیم و توقیر اور ادب و اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم پر یہی لازم ہے۔ ایسی یہ باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، معلوم ہوا کہ کھانا پینا اور ازدواجی تعلق تقوی، بزرگی اور دینی کمالات کے منافی نہیں ہے۔ نمبر 2، اس درخت کا نام نہ قرآن میں مذکور ہے نہ صحیح حدیثوں میں، عوام میں جو کئی مشہور ہو گیا ہے، اس کی کوئی معتبر دلیل نہیں ہے۔ نمبر 3، ظلم کا لفظ قرآن مجید میں متعدد جگہ گناہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ گناہ پیغمبر کا شایان شان نہیں، اس لیے خطا کار کے لفظ سے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں ظلم سے مراد اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی ہے اور اپنے نفس پر زیادتی بھی، جس کی وجہ سے جنت سے نکلنا پڑا۔ فَأَزَلَّهُمَا، پس ورغلایا ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکلوا دیا ان دونوں کو، مما، اس سے جو، کانا، وہ دونوں تھے، فی، اس میں، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اہبتو، تم اتر جاؤ، بعضکم، تمہارا بعض، لبعض، بعض کے لیے، عدوٌ، دشمن ہے، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھکانہ، ومتاع، اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین، ایک وقت تک۔ یعنی شیطان نے انہیں بہکا کر اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر دیا اور بہانہ یہ بنایا کہ یوں تو یہ درخت بڑا مفید ہے کیونکہ اس کو کھانے سے ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن شروع میں آپ کو اس لیے منع کیا گیا تھا کہ آپ کی جسمانی کیفیت اس کو برداشت نہ کر سکتی تھی۔ اب چونکہ آپ جنت کے ماحول کے عادی ہو گئے ہیں اور آپ کی قوا مضبوط ہو چکے ہیں، اس لیے اب وہ ممانعت باقی نہیں رہی۔ انہا کے 2 معنی کیے گئے ہیں اور دونوں کی گنجائش ہے۔ اول یہ کہ اس سے جنت مراد لی جائے، دوسرے اس سے وہی ممنوع درخت مراد لیا جائے۔ آیت میں اس سے پہلے دونوں ہی کا ذکر آیا ہے۔ ہندوستان کے اہل علم میں سے حضرت مولانا محمود حسن صاحب نے پہلا معنی مراد لیا ہے اور حضرت تھانوی نے دوسرا۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ اور ایسا صغیرہ گناہ جو مروت اور شرافت کے خلاف سمجھا جاتا ہو کا صدور بالاتفاق انبیاء سے نہیں ہو سکتا۔ البتہ لغزشوں اور خلاف اولا باتوں کا صدور انبیاء سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہی اکثر علماء اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، اور انبیاء سے ان کی صدور کی حکمت یہ ہے کہ انبیاء کے انسان اور بشر ہونے کا پہلو امت کے ذہن میں باقی رہے اور وہ ان کی شان کے بارے میں افراد اور مبالغہ سے کام نہ لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے درخت کے پھل سے کھانا، حضرت یونس کا قبل از وقت نینوا سے ہجرت کر جانا، حضرت موسیٰ کا بلا ارادہ ایک قبطی کو قتل کر دینا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک موقع پر انشاءاللہ کہنا بھول جانا اسی قبیل سے ہے۔ امت کی تو ایسی لغزشیں بارگاہ خداوندی میں یوں ہی معاف ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان اور ان کے مقام کے لحاظ سے اتنی معمولی بھول چوک پر بھی گرفت ہو جاتی ہے۔ بہرحال شیطان کی وسوسہ اندازی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وسوسہ اندازی نے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، ان دونوں کو اسی جگہ یعنی جنت سے نکال دیا جس کے اندر وہ تھے۔
वक़ुलना बितू, और हमने कहा उतर जाओ, बाज़ुकुम लिबाज़िन अदु, बाज़ तुम्हारे बाज़ के दुश्मन है, शैतान तुम्हारा दुश्मन है और तुम उसके दुश्मन हो। वालकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन, और ज़मीन में तुम्हारे लिए ठिकाना है, अब तुम्हारी रहाइश ज़मीन पर होगी। व मताउन इला हीन, और एक मुद्दत तक फ़ायदा उठाना है, यानी तुम्हारी असल रहाइशगाह ज़मीन ही हुई। अलबत्ता अगर ज़मीन को छोड़कर कहीं फ़ज़ाओं या समुद्रों में जाओगे तो वो अर्दी क़याम गाह होगा, मुस्तकिल क़याम ज़मीन पर ही करोगे। दूसरी जगह फरमाया मिना खलक़नाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। ए इंसान, हमने तुम्हें इस ज़मीन से पैदा किया, इसी में लौटाएंगे और फिर क़यामत को दूसरी मरतबा इसी से निकालेंगे। इसलिए यहाँ पर फरमाया कि ए आदम और हवा, तुम यहाँ से ज़मीन पर उतर जाओ, एक ख़ास मुद्दत तक वही तुम्हारा ठिकाना होगी। फ़तलक़्क़ा, फिर खूब सीख लिए आदम ने मिर रब्बिही, अपने रब से, कलिमात, चंद कलमात, फ़ताबा, पस मुतवज्जे हुआ, अलैहि, उस पर, इन्नहु हुआ, बेशक वो, अत्तवाबु, वही तौबा कबूल करने वाला, अर्रहीमु, बड़ा मेहरबान है। यानी ये पहली तौबा थी जो किसी इंसान को अपने रब करीम से तलब करनी थी, इसलिए खुदावंद करीम ही ने हज़रत आदम को तौबा के कलमात भी सिखा दिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में वो कलमात अर्ज़ किए जो सूरह अराफ में, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर ज़्यादती की, और अगर तूने हमारी मग़फ़रत ना फरमाई और हम पर रहम ना फरमाया तो ज़रूर हम नुकसान वालों में से हो जाएंगे। इसके अलावा हदीस में तो ये कलमात का ज़िक्र है जिनके ज़रिए उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की। नतीजा ये हुआ कि फ़ताब अलैहि, अल्लाह ताला ने रुजू किया आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मेहरबानी के साथ। गोया तौबा की सिफ़त का तल्लुक़ खालिक और मखलूक दोनों के साथ होता है। जब हम कहते हैं तूबू इलल्लाह, तो इसका मतलब ये होता है कि गुनाह को छोड़ दो और आजिज़ी के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करो, इससे माफ़ी मांगो। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक वो रुजू करने वाला बड़ा मेहरबान है। तो अल्लाह ताला ने उनकी लग़ज़श को माफ़ कर दिया। कुलना, हमने कहा, एहबतू, तुम उतर जाओ, मिनहा, उससे, जमीअन, सब के सब, फ़इम्मा, फिर जब, यातियन्नकुम, वो ज़रूर आए तुम्हारे पास, मिन्नी, मेरी तरफ से, हुदन, हिदायत, फमन, तो जिसने, ताबिया, पैरवी की, हुदाया, मेरी हिदायत की, फला, पसना, खौफुन, कोई खौफ होगा, अलैहिम, उन पर, वलाहुम, और ना वो, यहज़नून, सब गमगीन होंगे। गोया तौबा कबूल होने के बाद भी इंसान के लिए ज़मीन में क़याम पजीर होने का हुक्म बाकी रहा, क्योंकि उसके बगैर इंसान को ज़मीन की खिलाफत सौंपने का मकसद हासिल न हो सकता था। किसी तकलीफ दह बात के पेश आने से पहले जो घबराहट और अंदेशा होता है उसको खौफ, और पेश आने के बाद जो दुख और सदमा होता है उसे हज़न कहते हैं। मतलब ये है कि राह हक़ की पैरवी करने वालों को ना मुस्तक़बिल में कोई खौफ होना चाहिए और न गुज़रने वाले हालात पर कोई रंज। वल्लज़ीना, और जिन्होंने काफ़रू, कुफ़्र किया, वकज़्ज़बू, और उन्होंने झुटलाया, बिआयातिना, हमारी आयात को, उलाइका, वो लोग, अस्हाबुन्नार, दोज़ख वाले हैं, हम, वो सब, फ़ीहा, उसमें, खालिदून, हमेशा रहने वाले हैं। आयात के माने अहकाम इलाही के भी हो सकते हैं और अल्लाह की उन निशानियों के भी जो कायनात में बिखरी पड़ी हैं और अपनी ज़बान हाल से हर लम्हा हर आन खुदा के वजूद और उसकी तौहीद की गवाही दे रही हैं। मालूम हुआ कि जैसे अहले जन्नत हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे, इस तरह दोज़खी हमेशा दोज़ख में रहेंगे। यही अहले सुन्नत वल जमात का मज़हब है। अल्लाह ताला में कुरान की रोशनी में अपनी ज़िंदगियों को संवारने और उसकी हिदायत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।